شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، میرے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران۔ رمضان کا سما سمر ڈیجیٹل پر افطاری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت و مغفرت والا سما۔ تو چلیے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلوں کہ آج میرے ساتھ کون ہے۔ فیمیل انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، یس شی از این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، اور تو اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے ماشاءاللہ، وائس چیئر پرسن ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی، کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں، بہت اچھے کام کر رہی ہیں، اور تو اور گورنمنٹ آرگنائزیشن ان کی جو کہ فنڈڈ بیسڈ ہے یا نہیں یہ تو ہم جانیں گے، لیکن بہت سے ڈیزرونگ کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہے، پروجیکٹس کر رہی ہے، اسپیشلی جب میں بات کرتی ہوں خواتین کی میٹرنٹی پروجیکٹس کو لے کر، معذور افراد کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، جو یوتھ ہے ان کی تعلیم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، تو ان سب پروجیکٹس کو وہ لے کے چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی میں بات کر رہی ہوں جہاں آرا بھٹو کی، شی از آلسو ڈاٹر آف فارمر چیف منسٹر منظور احمد بھٹو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارسی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری صاحب، جناب مفتی صاحب، محترمہ آپ کا جہاں سے وہاں تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دینی معلومات، دینی تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو معاشرتی پہلو ہیں، معاشرے میں اگر کہیں خامی ہے، کچھ کمزوری ہے، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیات جو انفرادی حیثیت میں یا سرکاری سطح پر کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے، ان نشریات کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو تک آپ کو پہنچایا جائے، آپ کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے اگر اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، ہم جو حقدار افراد ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں، تو کوشش یہی کی گئی ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ مثبت انداز میں، بہتر انداز میں جو حقائق ہیں ان تک پہنچا جائے اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی جائے، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے۔ تو اس پر مزید بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ جی بشرا جی جب ہم بات کرتے ہیں جہاں آرا کی، جہاں آرا آپ کا تو نام اتنا پیارا ہے اور اتنا رائل سا نام ہے، کس نے رکھا آپ کا نام جہاں آرا؟ میرے والد نے میرا نام رکھا، ان کو بہت پسند تھا، تو جب میں پیدا ہوئی تو ان کو اچھا لگا، اس لیے انہوں نے میرا نام یہ رکھا۔ جہاں آرا جب ہم تصور کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی پرنسز ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ پولیٹیشین بھی ہیں، اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ تو ایک ریجڈ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یو رائٹ، سو یو آر ورکنگ ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، اور ساتھ ساتھ آپ وائس چیئر پرسن ہیں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے۔ تو یہ بتا کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے، اٹس اے گورنمنٹ آرگنائزیشن، لیکن یہ کس طرح سے فنڈس کو مینٹین کرتا ہے اور کن کن لوگوں کی ڈیزرونگ کمیونٹی میں مدد کر رہا ہے؟ تھینک یو بشرا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ حکومت کے جو بہتر کام ہو رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے حکومت جو کام کر رہی ہے۔ ہمارا ادارہ جو ہے پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، یہ حکومت پنجاب کا ادارہ ہے، اور اس میں یہ فوکل ایک چہرہ ہے، ایک سامنے سوشل پروٹیکشن کا جو چہرہ ہے پنجاب کا، وہ ہماری اتھارٹی ہے، اور اس میں تعلیم، صحت، اس کے علاوہ معذوروں کے لیے، اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے ایک ہمارا پروگرام ہے جو کہ تیزاب کا شکار ہو جانے والے افراد کے لیے ہے، پھر ٹرانسجینڈرز کے لیے پروگرام ہے، پھر ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہے، یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یہ ماں کے پریگننسی سے لے کے جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو تب تک جو حکومت ہے وہ ماں کو سٹائپنڈ دیتی ہے، اور پھر بچے کو بھی، تاکہ ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آئے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا پروگرام ہے خود مختار کے نام سے، جس میں کہ لوگوں کو ایسٹس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ ساری ہی جو مشکلات ہیں وہ ہمارے ادارے کے توسط سے حل ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ حکومت کا ایک بھرپور کردار ہم ادا کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں، ان کے کام آنے میں، اور اس میں ہمارا جو ایک بہت بڑا پروگرام ہے وہ زیور تعلیم کا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور میں تو خود یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جو بچیوں کی تعلیم ہے
اس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اسی سے ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ ہمارا پروگرام ہے جو پورے پنجاب کی بچیوں کے لیے ہے. انتہائی غریب جو والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، تو اس میں صرف شرط یہ ہے کہ بچی کلاس 6 تک وہ پڑھ چکی ہو پھر، اور اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ 80% ہو. تو اس کے بعد ان کو ہر مہینے سٹائپنڈ دیا جاتا ہے. کتنا اسٹائپنڈ ہوتا ہے؟ یہ ہر مہینے 1000 روپے کا سٹائپنڈ ہے، جس سے کم از کم یہ ہے کہ ماں باپ اس کو اسکول بھیج سکتے ہیں، ان کو اس بچی بوجھ نہیں پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ گھر کے کام کاج کرے یا اس کو ادھر ادھر وہ نوکریوں پر لگائیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اس سے وہ آگے پڑھ سکتی ہے. بہت بہت تعلیم یعنی کہ والدین کے لیے تعلیم کا خرچہ بوجھ نہ بنے، اس کو کم کرنے کے لیے. 1000 روپیز کا اسٹائپنڈ جو ایز اے موٹیویشن کام کرتا ہے. جہاں رہ صاحب جب ہم یہ آپ نے ابھی جیسے زیور تعلیم زیور کا ایک پروجیکٹ ہے، یہ جو خواتین جو ہیں حاملہ خواتین، ان کے بچے کی پیدائش سے اس کے 2 سال تک کا عرصہ جو آپ نے بتایا، یہ آپ ان کو کیسے مطلب پہنچتے کیسے ہیں، ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے واقعی ہم نے ان تک پہنچنا ہے؟ ڈیزرونگ ہے، ضرورت ہے. یہ اس کا میکنزم بڑا زبردست بنا ہوا ہے، اور اس ہمارے پروگرام کا نام آغوش ہے. آغوش، ٹھیک ہے جی. اس میں جب مدر پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرواتی ہیں. اس میں پھر ایک پی ایم ٹی سکور ہے جو کہ غربت کا سکور جس کو کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو پھر ان کا وہ غربت کا سکور دیکھ کے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. پھر جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو یہ 23,000 روپیہ ہے جو کہ مرحلہ وار ان کو دیا جاتا ہے. پہلے جب وہ اپنے چیک اپس کروانے کے لیے آتی ہیں، جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جب بچے کو انجیکشنز لگتے ہیں اس کے، اور 2 سال کے ہونے تک یہ جو 23,000 روپے ہے یہ مرحلہ وار ان کو ملتا ہے. بالکل 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 ان کو ملتا ہے. اور پوری طرح سے اس میں ہماری ٹیمز وہاں پر موجود ہیں جو کہ میک شور کرتی ہیں. اس میں ان کی پوری فیملی کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ آتے ہیں. تو یہ پوری ایک فیملی کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارا خود مختار پروگرام ہے، تو بہت سارے پھر ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اسی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو کاروبار کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ان کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی فیملی بڑھ گئی ہے، تو پھر ان فیملیز کو خود مختار پروگرام کے تحت جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر کس ایریا میں ہو رہا ہے اسپیسیفکلی؟ یہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ساؤتھ پنجاب میں. صرف ساؤتھ پنجاب کو یہ ڈیل ساؤتھ کر رہے ہیں؟ پنجاب کے، کیونکہ پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر پاورٹی زیادہ ہے. سینٹر پنجاب. اچھا، کتنے کی نمبرز میں مستفید ہوتے ہیں لوگ یہ مختلف پروجیکٹس جو آپ نے بتائے ہیں؟ جی یہ ہمارا جو ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرام ہے، اس میں تو لاکھوں کے ہاں جی حساب سے مستفید ہو رہے ہیں. جو ہمارا زیور تعلیم پروگرام ہے، اس میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد بچیاں ہیں جو کہ سٹائپنڈ لے رہی ہیں. یہ پورے پنجاب میں ہے، یہ صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے. یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہ لاہور میں ہے، قصور میں ہے، اور اکاڑا میں. لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں بھی آپ لوگ اچھی طرح یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں. ہاں جی قصور میں بھی ہے، اور یہ اکاڑا میں ہے، اور اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بتا دیجیے اپنے ویورز کو کہ ہمیں بس کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی منٹوں میں سہیل الدین صاحب ہمیں جوائن کر رہے اسٹوڈیو میں، اور پھر آپ کالز کر سکتے ہیں لائیو، اور وہ آپ کو خود لائیو جواب دیں گے. سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے. اور ابھی جہاں آرا بٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان میں، اور بالخصوص جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جہاں پر غربت بھی ہے، لوگ بنیادی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں. اچھا بھی کوئی اس طرح کا بھی پلان ہے کہ یہ جو سٹائپنڈ ہے جیسے 1,000 روپے ہے، جیسے 23,000 روپے ہے، اس کا رقم کو بڑھانے کے حوالے سے حکومت، چونکہ ویسے معاشی طور پر صوبوں کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرے کچھ تھوڑے حالات بہتر، اس کا بجٹ بھی؟ دیکھیے غربت تو بہت زیادہ ہے. غربت تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں جب سے میں نے اس اتھارٹی کا چارج سنبھالا ہے اور میں نے سارے پروگرامز کو کافی قریب سے ان کو دیکھا ہے، اور کئی پروگرامز ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا صلاح فن پروگرام جو ہے وہ فنکاروں کے لیے ہے. تو اس میں کیا آپ لوگ سکلز نہیں، اس میں وہ فنکار جو کہ اب کام نہیں کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے، اس کے بعد کام ملنا بند ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور پھر آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، کئی دفعہ خبریں آتی ہیں کہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت گزار رہے ہیں کئی فنکار. تو یہ پروگرام ان فنکاروں کے لیے، اور اس میں میں جب آئی ہوں تو میں نے ان کی رقم کو بڑھانے کا
अपनी अथॉरिटी के तहत बढ़ाने की कोशिश की है। उसके अलावा हमारे जो ट्रांसजेंडर्स का प्रोग्राम है उनको पहले 3,000 मिल रहे थे, अब जो है उनके बढ़ाए हैं हमने उनका 5,000 कर दिया है। तो इसी तरह सारे प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा मदद कर सकें, लेकिन जाहिर है हुकूमत है और भी बहुत सारे बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी है, लेकिन हुकूमत का फोकस है कि गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। ये ट्रांसजेंडर्स वाला आपने जो जिक्र किया, इनके लिए क्या काम हो रहा है? ये ट्रांसजेंडर्स का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें ऐसा है कि एक तो हमारी शर्त है कि वो 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र ना हो। ठीक है। एक तो आपके इल्म में है कि ज़्यादातर जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं वो यहाँ पर भीख मांग कर और सड़कों के आसपास आपको नज़र आते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं भीख मांगने में और काम ना करने में। तो उनको उस भीख से हटाने के लिए और लोगों के आगे हाथ फैलाने से ये हुकूमत का प्रोजेक्ट है, जिसमें उनको हमने जब वो 40 साल से अब उनकी उम्र भी बढ़ा रहे हैं ताकि 40 साल तक तो वैसे ही वो अपना कमाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो अब एक तो हमने उनकी उम्र की लिमिट भी बढ़ा दी और दूसरा ये कि उनके पैसे भी बढ़ाए हैं ताकि 3,000 तो बिल्कुल अब तो पीनट्स हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत कम है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये जो है गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है इस बजट को। ये सारा काम जो है ये गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब मेंटेन कर रही है, ये हुकूमत पंजाब के ही प्रोजेक्ट्स हैं और ये हुकूमत ही चला रही है। ये कोई गैर मुल्की फंडिंग भी है, जैसे अपनी वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया, कुछ और इदारों के साथ? इसमें हाँ जी, कई इदारे हैं वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक के साथ ही है हमारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहां भुट्टो साहब, आप तशरीफ लाएं और हमारी दुआ है कि जितने भी इस तरह के मंसूबे हैं और जो जगह हैं जिसपे लोगों को ज़रूरत है, हुकूमत उनकी मदद कर पाए, और जो भी आप अपनी हैसियत में जहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर आप करना चाहती हो तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा और हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान का समा, सिर्फ समा डिजिटल पर।